اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز اسلام میں نئی ہے، مثال کے طور پہ لاؤڈ سپیکر آیا نیا ہے، اور جمعے کی دوسری اذان صحابہ کرام سے شروع ہوئی، وہ نئی ہے۔ کچھ لوگ نئی چیز جو نئی ایجاد ہوتی ہے دین میں آسانی کرنے کے لیے اسے بدعت کچھ حسنہ بولتے ہیں اور کچھ صرف بدعت بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کلو بدعت گمراہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک سن لیں، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ صفحہ نمبر 508، حدیث نمبر 1017۔ پیارے آقا، میٹھے آقا، رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جس نے وہ طریقہ ایجاد کیا تھا اس کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ دین میں کوئی آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ نکالتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے زمانے میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھیں۔ مثال کے طور پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی باجماعت، اور جب صحابہ کرام کا دور آیا تو صحابہ کرام کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ عورتوں کو حکم دیا جائے کہ گھر میں نماز پڑھا کریں۔ تو یہ ایک نیا طریقہ تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا طریقہ تھا، اس کو کہا کہ اس کو بدل دیا جائے، ایسا کیا جائے کہ اب گھر میں نماز پڑھیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو نبوت کا ایک رعب تھا، کوئی بندہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، یہ لجپال کی نبوت کا رعب تھا۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے تو بعد میں کچھ خرابیاں ہونے لگیں۔ جب انہوں نے مسجد میں جانے سے منع کیا صحابہ کرام نے، تو خواتین مل کر ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ عرض کی، یا اما جان حضور، ہمیں مسجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اچھا طریقہ ہے، آپ گھروں کو بھی مساجد بنائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھروں کو ویران نہ کریں، بچے، خواتین اور بوڑھے گھروں میں نماز ادا کریں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ضرور جائیں۔ ام المومنین ایک بڑی کمال کی بات فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہ زمانہ جو کچھ آج ہو رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زمانے کو پاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی عورتوں کو مسجدوں میں جا کے نماز 5 وقت پڑھنے سے منع فرما دیتے۔ تو اسی طرح فرمایا جو اسلام میں بہتری کے لیے، اسلام میں بہتری کے لیے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں بہتری کے لیے 11ویں شریف 11ویں چاند کی کا دن منتخب فرمایا، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے منتخب فرمایا کہ اس دن کو میرے ہاں محفل ہوگی اور میں واعظ کیا کروں گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا درس دیں گے، برائی کا نشاندہی کر کے اسے منع کریں گے۔ تو آپ واعظ و نصیحت کرتے تھے، تو آپ کا واعظ جو سن کے ایک دفعہ چلا جاتا تو اسے وضو کرنا بھی آ جاتا، غسل کرنا بھی آ جاتا، نماز پڑھنی بھی آ جاتی، وہ دین کا ایسے لگتا جیسے عالم بن کے نکلا ہے۔
اور جب وہاں لوگ واعظ و نصیحت سننے کے لیے آتے تھے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ دن رات انہوں نے رہنا ہوتا تھا، تو جو دن رات رہے ان کے لیے کھانا بھی تو ضروری ہے نا۔ تو آج کھانا تو لوگ پکاتے ہیں، واعظ و نصیحت اتنا نہیں کرتے، جبکہ کھانا صرف اس لیے پکتا تھا کہ لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے آتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو کھانا بھی دیا جاتا تھا۔ آج بھی لوگ ہیں جو اس 11ویں شریف پہ عمل کرتے ہیں اور پروگرام بناتے ہیں۔ چند دن پہلے میں سائیں کامہ والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ایک مسجد ہے، وہاں انہوں نے 11ویں شریف کی محفل رکھی تھی، اور وہاں میں نے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ترجمے پہ زور دیا، درس دیا، اور اس میں سے کئی لوگوں نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ترجمہ پڑھنے کے ساتھ انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ حضرت صاحب ہمیں تو ایسے مسائل مل رہے ہیں، ان کا جواب مل رہا ہے جو ہماری زندگی میں بہت ضروری تھا کہ ہم پہلے حاصل کر لیتے، پہلے ترجمہ پڑھ لیتے، تو اس کو بھی اجر ملے گا جو اس کو ایجاد کرے گا۔ تو یہ جتنے فتوے لگانے والے ہیں ان کا غم نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے دین کو پڑھا نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کی کتاب الزکوٰۃ ہے، صفحہ نمبر 508 ہے، حدیث نمبر 1017 ہے۔